جی آل عمران کے اندر 96-97 آیت کے اندر بڑا واضح حج کی فرضیت کا اعلان ملتا ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اگر پڑھتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن كفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ یعنی اس کا مطلب ہے یا ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، یا سب سے پہلا بیت اللہ جو بنایا گیا عبادت کے لیے، وہ ہے جو مکہ میں ہے اور وہ بڑی برکت والا ہے اور سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت کا مقام ہے یا ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام ہے، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے، جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو۔ اور آگے فرمایا گیا بہت ہی کروشل مومنٹ یا کفر تک کے لیول کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کر دیا کہ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ فمن کفر، اور جو اس کا کفر کرے یا جو اس کا انکار کرے تو اللہ تو غنی ہے تمام جہانوں سے۔ اور یہاں اللہ کی سمجھ لیجئے غنی کی جو صفت ہے یا بے نیاز ہونے کی، کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں، یہ لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ یہ حج کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ غنی کی جو صفت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اکثر جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی بیان کر کے کہ مسلمانوں کو یا کافروں کو، تو آگے اللہ تعالیٰ یہ غنی حمید کہیں پہ مختلف مقامات پہ آتی ہیں چیزیں، تو آپ ان کا کانٹیکسٹ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یا پھر پوری دنیا کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس کا کفر کرو گے، انکار کرو گے، تو اس کو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کہ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ یا یہ فرض آپ لوگ ادا کریں، یہ آپ کے لیے فرضیت والا معاملہ ہے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ یا پھر اس چیز پہ نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے